الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق. الصلاة والسلام على حجة والإكرام وعلى السيد يسلمات الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا محمد مولى الصحابين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى عن قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلوات موضوع میرا جو تھا اس سے کہ جو ہے آگے قال تبارک و تعالی انشاءاللہ کچھ اسی پر جو ہے گفتگو ہو جائے. بالخصوص آج مومن بہت ہی قلیل نظر آ رہے ہیں. وہی کہتے ہیں نا کہ جو ہے جب حلقہ رحمت کرنا چالو کرتا ہے تو بندے غائب ہو جاتے ہیں. جب گرمی رہی تب امام بارگاہ نظر آئے اور جب ہوا چلنے لگی تو چٹیا باہر نکل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج موسم بھی اچھا ہے, آج زیادہ گرمی نہیں محسوس ہو رہی اور لوگ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں جو ہے چلے گئے ہوئے ہیں. آواز کتنی مرتبہ دی گئی, تاخیر میں تاخیر ہوتی رہتی ہے. بھائی سنیں گے آپ بھی لوگ, باقی لوگوں کو حاضر ہونا ہے. اگر 11 بجے ہوں گے تو ہم 11 بجے سنائیں گے. اگر اپنے ٹائم پر آ جائیں گے تو ٹائم پر شروع ہو جائے گی, ٹائم پر یہ ختم ہو جائے گی. باقی یہ کہ جو ہے مثلا مولانا خطبہ پڑھ دیں تب جائیں, مولانا تھوڑا چٹکلے بازی کر لیں اس کے بعد جائیں, یا بیت میں مجلس سننے کے جائیں. یعنی خود تقسیم کر رہے ہیں کہ مجلس کے کتنے حصے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک ابتدائی ہے, ایک اختتامی ہے. پیشخانی ہوئے گی تو لوگ نظر نہیں آئیں گے, کہ پیشخانی ہو جائے, مولانا ممبر پر بیٹھ جائیں. آپ یہ سب چیزیں نہیں, یہ رسم و رواج سب چھوڑ دیجئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ممبر پر بیٹھ کر ایک مولانا نصیحت کرے اور یہی باتیں بار بار بتائے, بلکہ آپ سوچے اور سمجھے کہ یہ آپ کو کرنا کیا ہے. اللہ نے قرآن کو قلب رسالت معاد پر نازل فرمایا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے سلسلے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ کس طریقے سے ریزہ ریزہ ہو گیا. جس قدر قرآن کی آیت امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بات یہ نہیں ہے کہ قرآن آیت ہے, قرآن نازل ہوا ہے کتابی شکل میں. اصل مقصد اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن نازل کس کے اوپر ہوا ہے, کس کے قلب پر نازل ہوا ہے, کس کے دل پر نازل ہوا ہے, اور کتنا وزنی قرآن ہے. جیسا کہ جمعے کے خطبے میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ذالک یہ وہ کتاب ہے, وہ کتاب کی جو لوح محفوظ پر اللہ نے محفوظ رکھی ہے. یہ کتاب اللہ نے 4تھے نمبر پر نازل کی. دنیا کی کتابوں میں صحیفوں کو چھوڑ کر باقی اگر کتاب دیکھیں تو توریت بھی آئے گی, انجیل بھی آئے گی, زبور بھی آئے گی, پھر آ کر قرآن پہنچتا ہے. تو قرآن جب نازل ہو گیا
قرآن آ گیا. اس سے پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیں, وہ کون سا زمانہ تھا؟ توریت نازل ہوئے, کائنات انتظار کرتی رہی. زبور نازل ہوئی, پوری دنیا انتظار کرتی رہی. انجیل نازل ہوئی, پوری دنیا انتظار کرتی رہی. انتظار کس چیز کا کروایا گیا؟ انتظار 3 کتابوں کو نازل کرنے کے بعد چوتھی کتاب کا انتظار کروایا گیا. تو غور فرمائے کہ انتظار اگر بدعت تھا کہ ہم اگر 12ویں امام کا انتظار کریں اپنے سرکار کا, کریں, ہم اپنے آقا کا انتظار کریں, تو ملا فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ انتظار کرنا بدعت ہے. تو اگر انتظار کرنا بدعت تھا تو اللہ 3 کتابوں کو نازل کرنے کے بعد قرآن کا انتظار کیوں کروا رہا ہے؟ 3 کتابوں کو نازل کرنے کے بعد 3 کتابوں کو نازل کرنے کے بعد چوتھی کتاب کا انتظار کروا رہا تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے آ جائے, پھر دوسرے پہ آ جائے, تیسرے پہ آ جائے, تو آپ یہ نہ دیکھیں قرآن نے کیا کیا. جب انجیل نازل ہوئی تو اس کے حکم آ گئے, توریت نازل ہوئی تو اس کے حکم آئے, زبور نازل ہوئی تو بھائی شریعت کی کتاب تو نہیں ہے لیکن دعاؤں کی ہے, دعا تو پڑھی گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئی. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پھر پہلے والے کو بھی منسوخ کر دیا, ہٹا دیا, دوسرے والے کو بھی ہٹا دیا, تیسرے والے کو بھی ہٹا دیا. تو قرآن کا نازل ہونا اور قلب محمد پر آنا بالکل اسی طریقے سے ہے, مثل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نبی کے بعد علی منبر سنونی پر آیا. پہلے سینے پر جب پیر رکھا تو پہلا منسوخ ہو گیا, دوسرے پر رکھا تو دوسرا منسوخ ہو گیا, تیسرے پر رکھا. کائنات کے مسلمان دیکھ رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب علی بیٹھیں گے کہاں. چوتھا زینہ رسول اللہ کا, تیسرا زینہ فلاں صاحب کا, اور جو ہے دوسرا زینہ فلاں صاحب کا, پہلا زینہ فلاں صاحب کا. علی بیٹھیں گے تو خاک پر بیٹھیں گے. اما علی کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر علی خاک پر بیٹھ جائے تو ابو تراب کہلاتا ہے, اگر منبر پر بیٹھ جائے تو کاتب وحی نہیں منبر سنونی کہلاتا ہے. سمجھتے غور فرما رہے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو ذلیل کر کے دم لیں گے. ہم علی وہ ہیں کہ تو دم دینے کے بعد دم لے لیا کرتے ہیں, مردوں کو دم دیتے ہیں. کیا سوچ کے بیٹھے تھے کہ جب پہلے سینے پہ بیٹھیں گے یا زمین پر بیٹھیں گے؟ آپ کو فضیلت علی بن ابی طالب نہیں معلوم, فضیلت اہل بیت نہیں معلوم. ایک سلوات پڑھیں. برائے مہربانی مجلس کو چٹکلا نہ سمجھیں, کیونکہ جو ہمیں آتا ہے, جو آ رہا ہے, وہ کب آئے گا, کتنی دیر میں آئے گا, کیسے آئے گا, وہ ہم جانتے ہیں. پوری دن کی محنتیں اور اشرے کو پامال نہ کریں. برائے مہربانی موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. ذکر جو ہے جو ہوتا ہے, جو ذہن میں ہوتا ہے, وہ سب نکل جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے ہوئے. تو کائنات کے مسلمان کیا سوچ رہے تھے, کیا سمجھ رہے تھے کہ علی کو آج ذلیل ہوتے ہوئے معاذ اللہ دیکھیں گے, اور علی کی فضیلت سمجھ ہی نہیں پائے کائنات والے. یہ کہتے بھی تھے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, آپ نہ ہوتے تو ہم مر جاتے, آپ نہ ہوتے تو ہم جہنم میں پہنچ جاتے. یہ چلا بھی رہے تھے, شور بھی مچا رہے تھے, لیکن شعور میں نہیں تھا کہ علی کی ولایت کیا ہے, علی کی محبت کیا ہے, علی کی خلافت کیا ہے, علی کی اطاعت کیا ہے. یہ ان کے شعور میں, ان کے بھیجے میں, ان کی عقل میں یہ باتیں نہیں پھنستی تھی. وجہ کیا تھی؟ انہیں نہیں سمجھ آتا تھا. اما علی کا ذکر کرنے کے بعد امام بارگاہ میں جو فرش پر بیٹھے ہیں وہ عرش پر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر علی زمین پر بیٹھ جاتے تو وہ بھی عرش بن جاتا.
یہ فرش عرش میں تبدیل ہو گیا ہوتا. یہ کائنات کے مسلمان خود بخود فیصلہ کیا کرتے ہیں نا کہ ہم کسے کافر کہیں, کسے مومن کہیں, کسے مسلمان کہیں, کسے ایمان کے درجے پر فیض کہیں, کسے عالم کہیں, کسے جاہل کہیں, کسے کافر کہیں, کسے فاسق کہیں. آپ کو یہ اتھارٹی کس نے عطا کی؟ آپ کو یہ پاور کس نے دیا؟ ہم نماز بھی پڑھیں پھر بھی کافر, روزہ رکھیں پھر بھی کافر, زکوٰۃ دیں پھر بھی کافر, فطرہ نکالیں پھر بھی کافر, حج کرنے جائیں قبول ہی نہیں ہمارا حج پھر بھی کافر, زیارت کرنے چلے جائیں تو شیعہ بن گئے. بہت فرما رہے ہیں, زیارت کرنے چلے جائیں شیعہ بن گئے. حاجیوں کو حج کر کر کے مزہ آ رہا ہے, چکر لگا لگا کے خانے کا, لیکن ایک مرتبہ بھی اس جگہ کی زیارت نہیں کی جس نے اس بیت المقدس بلکہ یوں کہا جائے اللہ کے گھر کی سیفٹی اور حفاظت کی. اب اگر کوئی چکر لگائے علی, اب تو یہ آنے لگا ہے روایات میں نہیں بلکہ جو ہے تقریروں میں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا تو نیٹ پہ پڑھنے لگا علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, مولا ہمارے کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, یہ تو بتا رہے ہیں کہ ابا پیدا ہوئے تھے. اگر علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے تو ذرا دیوار میں وہ نشانات کس لیے باقی ہیں؟ یا اس میں سے معاذ اللہ کوئی ہر سال جن نکلتا ہے تو پھاڑ دیتا ہے اسے. اور اگر پیدا نہیں ہوئے تھے تو نشان مٹایا کیوں جا رہا ہے؟ نشان مٹ نہیں رہا ہے. جس سے علی کی جائے ولادت کا نشان نہ مٹ سکے وہ کائنات کے علی کے شروع کو کیا نہیں رہا. جن سے وہ نشان مٹایا نہیں جا رہا, نہ جانے کون کون سے پروڈکٹ اس میں لگا دیے گئے ہیں, کون کون سی چیز ہے, کون کون سا جو ہے کیمیکل اس میں استعمال کر کے لگایا گیا, نشان مٹا دیا جائے, نشان مٹا دیا جائے, نشان مٹا دیا جائے, لیکن وہ نشان نہیں مٹ رہا کیونکہ وہ مقدر کا نشان ہے جو اللہ نے ان کی پیشانی پہ لگایا ہے. جس طریقے سے شیطان کی پیشانی پہ لعنت کا نشان پڑا ہوا ہے, اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ علی کی ولادت کا نشان ہے. کائنات کے تمام ملا جمع ہوتے ہیں, ہر حج کے لمحے میں یہ دعا کرتے ہیں, اے خالق اکبر اس نشان کو مٹا دے, اے پروردگار اس نشان کو مٹا دے, اے خالق کائنات اس نشان کو مٹا دے. لیکن خدا کہتا ہے اگر نشان کو مٹانا ہے تو کعبے کو مٹانا پڑے. نشان ایسے نہیں مٹے گا. اگر ہمارا بنایا ہوا ہوتا تو مٹ جاتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو ہم بناتے ہیں وہ مٹتا نہیں ہے, ہمارے بنائے مٹ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے مٹ گئے جن کو ہم نے بنایا تھا. اشارے سمجھے, اشارے, جن کو ہم نے بنایا تھا وہ مٹ گئے اور اپنے اپنے قبروں کے عذاب میں پہنچ گئے, وہ مٹ گئے. اللہ نے جنہیں بنایا وہ نہیں مٹے. کائنات نے مٹانے کی کوشش کی, مجلسوں پہ پابندی, زیارتوں پہ پابندی, بازو کٹاؤ تب زیارت کرو, پیر کٹاؤ تب زیارت کرو, ہم لنگڑے ہو جائیں گے بہتر ہے, ہم لولے ہو جائیں گے بہتر ہے, ہماری زبانیں کاٹ لی جائیں, ہم گونگے ہو جائیں بہتر ہے. اگر ہم گونگے ہو جائیں گے تو علی کی ذمہ داری, ہم لنگڑے ہو جائیں گے علی کی ذمہ داری, کیونکہ
کہ ہمیں کہیں کسی کے مکان میں نہیں جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور سب سے بڑا جو گھر ہے وہ قبر ہے، وہاں اندھیرا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کون آئے گا مدد کرنے، علی کے علاوہ ہم تو چاہتے یہ ہے ہمیں مارو، ہم قبر میں جائیں، جلد از جلد علی کی زیارت کریں، علی سے ملاقات کریں، علی سے باتیں کریں۔ تو تم نے پابندیاں لگانا شروع کر دی اور ہاتھ زبان سر قلم کرنے شروع کر دیے۔ کیا زیارتیں نہیں ہوئی؟ کیا زیارتیں کرنا ہم نے بند کی؟ اما ان کائنات کے بادشاہوں سے پوچھو کہ جن کے پاس حکومت آ گئی تو اپنے اوقات بھول کر تمام شیعوں کو قتل کرنے لگے، وہ کیا سمجھیں گے؟ ان کے دور کے بادشاہ کہ جو علی کو منبر سے لعنت کہلا کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ علی کو برا کہو، لیکن کہنے والوں نے کہا اور نہ کہنے والوں نے نہ کہا، یہاں تک کہ موت آ گئی، دار پہ لٹک گئے، بیسم مرنے کو تیار۔ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بدعت، ہم پر جو ایٹم بم استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ طریقہ بدلا ہوا ہے، ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تم راہ شیطان میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ حلال راہ مستقیم پر باقی وہی رہے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا، انکار نہیں۔ خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شیعوں کو مرواتے ہیں، وہ اوزار کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ وہ دولت کہاں سے آتی ہے؟ پوری کائنات جان گئی، آپ مت بتائیے کہ کون کافر ہے، کون جو ہے مسلم ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ مت بتائیے، کافر بھی جان گئے ہیں کہ کون کافر ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ لباس پہننے کے بعد اور خوبصورت عطر پرفیوم لگانے کے بعد آپ کی خوشبو سے کوئی آپ کی طرف مائل نہیں ہونے والا ہے، آپ کی خوشبو یوسف کی خوشبو نہیں ہے، اور ہم اس خوشبو کے منتظر ہیں کہ جو فخر یوسف کی خوشبو ہے۔ آپ کے سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس پہننے کے بعد عوام میں جائیں گے، ہمارے بارے میں چیمی گوئیاں کریں گے اور رائے مشورہ دینے کے بعد لوگوں کو بہکائیں گے، بھڑکائیں گے، تو کیا وہ اس راہ سے ہٹ جائیں گے؟ وہ تو کافروں کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کافروں نے کہا مسلمانوں کے دو فرقے، ایک شیعہ ایک سنی، اب اس میں کوئی بریلوی آتا، کوئی احمدی آتا، کوئی حنبلی آتا، کوئی شافعی آتا، کون سے امام کے کون پیروکار وہ جانے، ان کا مذہب جانے، لیکن اصل جو مذہب بتایا گیا شیعہ سنی، شیعہ سنی پر جو ہے ساری بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے شیعہ ان کو کہتے ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں، رسول کی اولاد کو مانتے ہیں، سنی ان کو کہتے ہیں، کافر کی تقریر ہے۔ کافر کہتا ہے کہ تم کیا باتیں کرو گے، تم ہم سے کیا بحث کرو گے، تم نے تو اپنی بیٹی کا حق جو ہے اپنے نبی کی بیٹی کا حق نہ دیا، اور تم یہاں پر رہنے کے بعد ہم سے کیا بحث کرو گے؟ اتنا گرا مقدر ہے آپ کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے قابل ہو گئے، بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، علم آپ کے اندر ہے، آپ علم کے اندر ہے، یہ ابھی نہیں پتا چلے گا، کچھ لمحے کے بعد پتا چلے گا۔ قرآن، اہل بیت، حدیث، روایات، ان سب کا دامن تم نے چھوڑ دیا ہے، ان سب سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ نہ حدیث سے تمہارا کوئی واسطہ رہا، نہ قرآن سے تمہارا کوئی واسطہ رہا، نہ روایات سے تمہارا کوئی واسطہ رہا، نہ اہل بیت سے تمہارا کوئی واسطہ رہا۔ آدم کو بس اولاد آدم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، نہ آدم کا ذکر، نہ ہوا کا ذکر، نہ جو ہے شیس کا ذکر، نہ یحییٰ کا ذکر، نہ نوح کا ذکر۔ ذکر کرنے پہ آ جائیں تو آپ
समझ लें कि पूरी कायनात जिक्र करने पे आ जाए, अंबिया का जिक्र नहीं कर सकती है, तमाम अंबिया का। ये तमाम अंबिया और पूरी कायनात मिलकर यकजा हो जाए, एक जगह पर जमा हो जाए और अली के फजाइल बयान करना शुरू करे तो ये कायनात नहीं बयान कर पाएगी। क्योंकि अल्लाह खुद कहता है हदीस कुदसी में, क्या है रसूल तुम बता दो कि ये पूरी कायनात जितने भी बंदे हैं कायनात में सारे कातिब हो जाएं और सारे कायनात के जो है शजर ये कलम बन जाए और सारे समंदर स्याही में तब्दील हो जाए, फिर भी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब नहीं लिखे जा सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप कहते हैं क्या आप बस शिया सुन्नी में मसला ये है कि अली को बढ़ा देते हैं, नबी से बढ़ा देते हैं। लानत हो उस पर जो अली को नबी से बढ़ाए, और लानत हो उस पर कि अगर नबी अगर कहीं पर बढ़ाएं और ये घटाएं तो। आप कहते हैं कि शिया जो है अली को नबी से बढ़ाते हैं, कोई तकरीर दिखाए जिसमें अली को जो है अली को जो है नबी कहा गया हो। हमने कहा, किसी मौलवी ने कहा, किसी आयतुल्लाह ने कहा कि अली अली नहीं है बल्कि नबी है, बल्कि यह जरूर कहा गया कि अली में खुदा दिखता है। क्यों? यह हमारा फिक्रा नहीं, यह नुसैरियों का जुमला है, अली में खुदा दिखता है। और बदल के उसे लोग कहते हैं, चाहे ये कह लो कि अली में खुदा दिखता है या यूं कह लो कि खुदा में अली दिखता है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं ला शरीक हूं, मेरा कोई शरीक नहीं है। हम उनके भी खिलाफ हैं कि जो अल्लाह का शरीक करार देते हैं। वो नाम के शिया होंगे, हम काम के शिया हैं। हम जो करेंगे उसकी गारंटी हमारी है, हम जो बयान करेंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं। और बाकी मसला नहीं है कौन किसे कैसे मानता है। आपके वहां भी तो ना जाने कितने नबी को किस तरीके से मानते हैं। अब वो चाहे वहाबी हो चाहे जो हो, कोई वहाबी कोई नवाबी कोई बरेलवी कुछ भी हो, लेकिन है तो अहले सुन्नत, कहलाते तो सुन्नी है। अब पहले तो उनकी तरफ आप देखें, उन्हें सुधारें। हम जब अपने इमाम का जिक्र करें तो आपको परेशानी, अली का जिक्र करें तो परेशानी। हमने कब अपनी पुश्त पर अली को चढ़ाया? भाई जिसने चढ़ाया उसे मना करो। नबी चढ़े अली की पुश्त पर, नबी ने कहा या अली मैं आपकी पुश्त पर सवार हो जाऊं, बुतों को तोड़ दूं? कहा या रसूल अल्लाह आ जाइए। अली की पुश्त पर नबी अकरम आ गए, नबी ने बुतों को तोड़ना शुरू किया। अभी हाथ बुलंद किया, क्या हुआ? अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप आ जाएं, आपका वजन कुछ ज्यादा है। ये नबूवत का वजन है, आपका वजन कुछ ज्यादा है, आप आ जाएं। आ गए, नबी के कांधों पर अली सवार हुए। मेरे आका ने कभी अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया जब तक कि नबी ने खुद आगे ना बढ़ाया हो। पहले अपने शानों को रखा था, या नबी आप चढ़ जाएं। उसके बाद नबी ने खुद कहा कि लाओ फिर जो है तुम चढ़ जाओ मेरे शानों पर। अब अली आ गए नबी के शानों पर, तो कहा कि तारे तुम्हें जो है ये बुत नजर आ रहे हैं? कहा या नबी अकरम अगर आप कहें तो सुरैया तारा तोड़ लूं। जो 70,000 सालों में एक मर्तबा निकलता है, 70,000 सालों में एक मर्तबा निकलता है, वो सितारा बुतों की क्या बात है? ये तो सब हमारे हाथ में है। वो तो दुनिया वालों को दिखाना चाह रहा था कि अगर हमारे मर्तबे में कायनात में कोई और है तो बुतों को तोड़ने के लिए उसे बुलाया जाता।
وہ آتا نبی کے کاندھوں پر سوار ہونے کے لیے. اور کائنات کے مسلمانوں ابو طالب کو کافر کہنے والوں, اگر علی کا باپ کافر ہے تو پھر علی کو نہ بلاتے نبی بتوں کو توڑنے کے لیے. جن کے باپ دادا کافر تھے نبی نے ان کو نہیں بلایا کہ آؤ کعبے میں بتوں کو توڑو, بلکہ ان کو بلایا جو کافر جن کو کائنات کہتی ہے نبی نہیں کہتے تھے, بتوں کو توڑنے کے لیے. بت توڑے جا رہے ہیں, بت توڑ دیے گئے. اب پریشان لوگ جو فضائل نہیں سن پاتے ہیں, جنہیں فضائل سے زخام ہوتا ہے, نزلہ اور فالج اٹیک پڑ جاتا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, ماتم کروا لیتا ہے خدا, کیونکہ وہ جبر مشیت اگر اختیار کر لے تو ابلیس سے بھی جو ہے سجدے کروا لیتا ہے. اگر خدا نے جبر مشیت اختیار کی تو ابلیس بھی سجدہ کر کے جائے گا. اللہ نے کہا پوری زندگی تم ماتم نہیں کرتے ہو, ایسا تمہارے سینے میں اٹیک پیدا کریں گے کہ آخری وقت میں کہنا کرنا پڑے گا, چاہے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارو. لیکن ہم نے تو دیکھا کورونا کی وبا چلنے کے باوجود یہ کورونا کی وہ وبا جو چل رہی ہے اس میں تو دھپتی جو ہے دی جا رہی ہے. کچھ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں جو ہے خواتین بزرگوں کے کہ جن کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی, زیادہ بگڑ گئی, تو ان کے سینوں پہ ہاتھ مار رہی اس طریقے سے ہاتھ مار رہی ہے. اما ہاتھ اپنے مار لیتے پہلے تو یہ نوبت بلکہ ان کے لیے عذاب تھا جنہوں نے ماتم پر پابندیاں لگائی تھی. اللہ نے کہا تم سے بھی کروائیں گے, ایک وقت آنے دو, ہم تو صبر کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ جب بیماری اگر پہنچی, کورونا جیسی وبا اگر پہنچی, اب اللہ نے کہا عزادار بیٹھیں گے, غداروں سے ماتم کروائیں گے. ماتم کروایا. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سینے پہ ہی مروایا, پیٹھ پر بھی بفر اتنا زنجیر میں تھی. اور اگر یہ اب کی بار فتوا دیں گے قسم خدا کی ان کو زنجیری ماتم بھی کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. جنہوں نے ہٹا دیا تھا ممبر سلونی کے مالک کو ممبر سے, اللہ نے کہا کہ بیٹھ تو جاؤ لیکن مسئلے اسی سے پوچھوائیں گے, ہم تم سے ہمارے مسئلے حل وہی کرے گا. اور آ کر یہودیوں نے جو ہے خواہش پیش کی کہ میرے کچھ سوال ہیں, اور جب جوابات کا مطلب جو ہے مسئلہ پیش آیا تو کہا بھائی ہم تو جانتے نہیں, تو کہا پھر بیٹھے کیوں ہو. کب تو ایسے فارمیلٹی بٹھا دیے گئے, ہم بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے, لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے. اب پھر اتنا بھی لوگوں کی بات نہ ماننی چاہیے کہ اگر وہ بٹھا دے تو آپ بیٹھ گئے.
بیٹھتے ہوئے مزہ تو آ رہا ہوگا بھائی صاحب، تبھی تو بیٹھے ہیں، ورنہ ایسے کون بیٹھتا ہے؟ خلافت کی کرسی تو ہوتی ہے نا، بڑے کانٹوں والی ہے، اگر علم ہے تو بڑی آسان ہے، اور اگر جہالت ہے تو آسان نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسی کرسی پر، وہ کرسی نہیں آپ کی جنازہ گاہ بن جائے گی۔ اور کہا نا کہ اگر نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو کتنے ہلاک ہو گئے۔ تو ہم پر تو جو ہے جو فتوے دیتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے مسئلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جبر مشیت اگر اختیار کی تو ہر ایک انسان سے منوا لیا کہ ہم خدا ہیں۔ اب کافر بھی اپنے اندر یہ مغرور پن چھوڑ دے اور یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے جو ہے ان کے ماننے والے، ان کے ماننے والے، او خدا کچھ نہیں ہے۔ جو ہے کافروں میں بھی، ہندوؤں میں بھی یہ جو ہے شخص نکل پڑا ہے جو رسول اللہ کو محمد فلاں یہ سب کہہ کر پکارتا ہے، تو اس پر جو ہے کچھ کمنٹ بازی بھی ہوئی ہے یوٹیوب پر، اور نرسنگھا اور اسی طریقے سے اس کا نام ہے، تو وہ بہت ہی رسول خدا کو برا بھلا سماجھا کہتا ہے کہ یقیناً سرکار کی جس نے برائی کی ہے وہ مرا ہے، لیکن گنگا ہو کے مرا ہے۔ وہاں سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے سرکار کو چھوڑا تھا ان کی میت کا حال یہ ہوا کہ کتے ٹانگ کھینچ لے گئے تھے، چھوڑا تھا صرف، اور جو برا بھلا کہہ رہے ہیں گیدڑ کھائیں گے ان کی لاشوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار کے سلسلے میں اللہ کی جو وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان پر عذاب اتنی جلدی نہیں دیتا ہے، لیکن جس نے اس کے حبیب سے جو ہے گستاخی کی، اللہ انہیں برداشت نہیں کرتا ہے کہ انہیں چھوڑا جائے۔ جس طریقے سے کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، کافر نہیں مانتے، اللہ عذاب نہیں نازل کرتا، لیکن کیا ہوا جب سرکار دو عالم نے غدیر کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کروایا، تو حارث بن نعمان فہری جس کا نام تھا وہ نکل کر سامنے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کی جانب سے سنا ہے تو یہ پیغام سنا رہے تو بہتر ہے، اور اگر اپنی جانب سے آپ سنا رہے ہوں تو اللہ کے جو ہے عذاب اللہ کی جانب سے آئے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر آ جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ کچھ قدم بڑھا کر اپنی سواری کے قریب پہنچا تھا، عذاب اللہ کی جانب سے آ گیا۔ عذاب ایک پتھر کی شکل میں آیا، اور وہ جب عذاب پتھر کی شکل میں آیا تو یہ اور اس کا رہبار بھی غرق ہو گیا، جو اس کی سواری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو اس کے قریب چیز پائی جاتی ہے اسے بھی غرق کر دیتا ہے، وہ چاہے جانور ہو یا انسان ہو۔ اور پھر عذاب نازل ہوا، حارث بن نعمان فہری غرق ہو گیا۔ یہ دشمن کس کا تھا؟ خدایا اس نے تیری وحدانیت کا انکار کیا تھا، کہا نہیں، نبی کی رسالت کا انکار کیا تھا، نہیں، آدم کو آدم نہیں مانا تھا، کہا نہیں، شیش کو شیش نہیں مانا تھا، کہا نہیں، کہا نوح کو نوح نہیں مانا تھا، کہا نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر خدایا تو نے اس کے اوپر عذاب اتنی جلدی کیوں نازل کیا؟ کہا مجھے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، آدم کو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، شیش کو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوح کو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس نے محمد کو نہ مانا اور محمد کے ساتھ علی کی ولایت کا اس نے انکار کیا تو ہم نے فوری طور پر اس پر عذاب نازل کیا۔ ولایت علی بن ابی طالب اور سرکار کی رسالت کا اس نے انکار کیا، اس نے آدم کا انکار کیا، اس نے شیش کا انکار کیا، تمام کائنات کے جتنے بھی انبیاء نازل ہوئے تھے ان سب کا انکار کیا، ساری کتب عربہ ہوں یا وہ صحیفے جو اللہ نے نازل کیے سب کا انکار کیا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی پوری قدرت کا انکار کیا، جس نے آپ جو ہے رسول کو اور رسول کے وسیع و ولی کا جو ہے انکار کیا، اس نے پوری کائنات کا انکار کیا، تمام اشیاء کا انکار کیا، اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا۔ تو تمام طریقے سے آپ جو ہے جب پڑھیں گے دیکھیں گے تو ہم پر ہر زمانے میں ایک نہ ایک نئی پابندی لگی ہے، لیکن جب اس نے جبر مشیت اپنا اختیار کیا تو وہ کام وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اللہ نے اپنا پاور دکھایا کہ جو جتنا بڑا دشمن ہوگا اسے اتنی چھوٹی چیز
چیز سے ہم سزا دیں گے. جو جتنا بڑا دشمن اس کو اتنی ہی چھوٹی چیز سے سزا دیتا ہے. اللہ کا گھر جو ہے مسمار کرنے کے لیے ابرہہ نامی ایک بادشاہ آتا ہے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے. لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ تم آ جاؤ, ہم تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے پرندہ جو ہے پرندوں کو تیار کرتے ہیں جن کا نام قرآن نے ابابیل رکھا ہے. ہم ابابیل کو بھیجیں گے. ابابیل بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, اس کے پلے میں کتنی بڑی کنکری آئے گی آپ سوچیں. اتنی چھوٹی آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اسے اٹھائیں تو یہ وزن ہوگا, اتنا اس کا سائز ہوگا. وہ کنکری اگر آپ کہیں پر مار دیں, کسی کے اوپر مار دیں تو چوٹ لگنے کو نہیں کہ چھالا پڑ جائے اور زخم پڑ جائے, ایسا کچھ نہیں. لیکن وہی کنکری ابابیل جب اپنے پنجوں سے ڈال رہی تھی تو وہ جو کنکری زمین پر ابرہہ کے لشکر پہ پڑتی تھی نا, تو کہتا تھا کہ جو ہے بھاگو, چوندیا جاتے تھے, انہیں نظر نہیں آتا تھا, ان کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی. یوں کہا جائے قرآن نے پکارا, قرآن کہتا ہے کاسف معقول, یعنی وہ کنکریاں جب ان کے لشکر پر ابرہہ کے لشکر پر گرتی تھی تو وہ چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بن رہی تھی. لشکر چبائے ہوئے بھوسے کے جیسا بنا جا رہا تھا. یہ قدرت ہے اللہ کا, یہ اس کی پاور. جب چاہے جسے چاہے جس طریقے سے چاہے جس انداز سے چاہے مار دے. اس کے مقابل میں اس کے تقابل میں اگر کوئی آ گیا کل حجتی خدا سے مت کرو, کیونکہ اگر اس نے اپنی حجت اختیار کر لی تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ابھی بھی حجت ہے جو پردے غیب میں ہے. اور یہ کائنات کیا سمجھے, کیا جانے, کوئی نہ واقف نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ حسین کون تھے, ہم جانتے نہیں ہیں کہ علی کون تھے, ہم جانتے نہیں ہیں کہ فاطمہ کون تھی, ہم جانتے نہیں ہیں کہ سرکار کون تھے. جو یہ جانتا ہے کہ ماتم نہ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں جانتا حسین کا ماتم ہے. جو یہ جانتا ہے کہ جلوس میں نہیں جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حسین کا جلوس ہے. جو یہ جانتا ہے کہ علم سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ جیت ہے, وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ علم پہ آدم نے بھی اٹھایا, شیش نے بھی اٹھایا, نوح نے بھی اٹھایا, کس نبی نے علم نے اٹھایا, ہر ایک نبی نے علم اٹھایا. اگر علم نہ اٹھایا ہوتا تو پہچان کیا ہوتی, نشان کیا ہوتا کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں اور ان کا جو ہے نشان کیا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ بس جو علم جو ہے مولا عباس کے زمانے سے چلا, کربلا کے زمانے سے چلا, نہیں. علم بہت قدیم روایات ہے کہ جو زمانے میں آئی ہے, اور یہ مجلسیں بھی یہ تو ظاہراً آ گئی ہیں آپ کے سامنے, ورنہ سب سے پہلی مجلس جو ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کون سی سب سے پہلی مجلس ہے؟ سب سے پہلی مجلس وہ مجلس ہے کہ جو اللہ نے پڑھی. ایسا بات ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ جو مجلس یہیں سے, اگر اللہ نے مجلس پڑھی نہیں, اگر خدا نے مجلس پڑھی نہیں تو اس نے اپنے آپ کو ذاکر کیوں کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اس نے اپنے آپ کو ذاکر کیوں کہا؟ اور ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کریں گے, نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, تمام جو ہے اعمال انجام دیا کرو, تو پھر دوسرے دن آیت نازل ہو جانا چاہیے حسین نے کہ تمہارے لیے آیت نازل ہو رہی ہے کہ تم نے اللہ کی مجلس پڑھی, اللہ تمہاری مجلس پڑھے گا, تو پھر زندگی ہمارا 40واں ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ سامنے ہے کون. دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ گناہ کرتے ہیں, اللہ ہمارا ذکر کرے گا. اذان ہو جاتی ہے, اذان کے بعد مسجد میں پہنچتے ہیں, اللہ ہمارا ذکر کرے گا. نماز کے لیے جو ہے 50 مرتبہ انسان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ آپ کا ذکر کرے گا.
خمس واجب پہلے ہوتا ہے، نکالتے دوسرے سال میں کہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ ان کا ذکر کرے گا کہ نماز کی حالت میں بھی ہے، اگر زکوٰۃ مانگی کسی نے تو ادا بھی کر دی، اللہ ان کا ذکر کرے گا۔ جو سجدے میں پہنچے اور کہنے لگے خدایا اب سر اٹھا لے نماز سے، کہا کیوں؟ کہا 5 مرتبہ ہو گیا سبحان ربی الاعلیٰ، کا 7 مرتبہ پڑھ دو، 7 مرتبہ ہو گیا 21 مرتبہ پڑھ دو، 40 مرتبہ پڑھ دو، 50 مرتبہ پڑھ دو، 60 مرتبہ پڑھ دو، 71 بار پڑھ دو، 72 بار پڑھ دو۔ جب 72 مرتبہ ہو گیا کہا کہ اب حسین اتر جائیں گے، آپ کھڑے ہو جائیے، ان کا ذکر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لائق ذکر ہیں، ان کی مجلس پڑھے گا خدا۔ خدا نے سب سے پہلی جو مجلس پڑھی ہے اس میں عام آدمی نہیں تھے، تمام انبیاء بیٹھے ہوئے تھے، تمام فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر خدا بنا ہوا تھا۔ خدا کہتا تھا اے حبیب تمہیں حسین جیسا بیٹا عطا کیا، نبی کہتے تھے خدایا تیرا شکر ہے۔ اے حبیب میں نے علی جیسا تمہیں داماد عطا کیا، نبی کہتے تھے خدایا تیرا شکر ہے۔ اے حبیب ہم نے فاطمہ جیسی تمہیں بیٹی عطا کی، اے خدایا تیرا شکر ہے، نبی کہتے تھے۔ کہا اے حبیب ہم نے حسن جیسا تمہیں لال عطا کیا، بیٹا عطا کیا، اے خدا تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد تمام ائمہ کے نام شمار کیے اور کہا ایسے ہم نے تمہیں امام عطا کیے ہیں، تمہاری امت کو امام بھی عطا کیے ہیں، امت کے لیے انعام بھی عطا کیے ہیں۔ کہا خدایا تیرا شکر ہے۔ جب یہ سب تذکرہ ہو گیا، ذکر ہو گیا، تو آپ کہتا ہے خدا کہ آپ فضائل تو بیان کر دیے، اب ذرا مصائب بھی پڑھ دوں۔ تو خدا نے کہا کہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ کوئی ہماری بیان جو ہے زبانی نہیں ہے، یہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو جمع کیا، تو سب سے پہلی مجلس خدا نے پڑھی، سب سے پہلا ذاکر خدا ہے۔ اور اگر وہ ذاکر نہیں ہے تو قرآن میں اس نے کیسے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میں ذاکر ہوں۔ اللہ ذکر کرتا ہے، اللہ کن کا ذکر کرتا ہے؟ ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگاتی، اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ مغرور نہ ہو، غرور نہ کریں کہ جو ہے ہم نہ ہوتے تو حسین کے ماتمدار نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو حسین کی مجلسیں نہ ہوتی۔ آپ سے اچھے اچھے مجلسیں پڑھنے والے، مجلسیں سننے والے پڑے ہوئے ہیں، آپ سے بہترین ایسی مخلوق کے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، فرشتے جیسے، جبریل جیسے فرشتے آ کر حسین کا جھولا جھلایا کرتے ہیں، جبریل جیسے فرشتے آ کر جو ہے سلام کیا کرتے ہیں کہ اے آقا حسین آپ پر درود و سلام۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بس انسان ہی غم مناتے ہیں غیرت کا؟ میں کل کے مسائل میں کربلا جو ایک قافلہ مدینے سے رخصت ہوا اور شہزادی کونین سے ملاقات پرسہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ قافلہ جب روانہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک بیوی تھی جو بڑا پریشان تھی اور بار بار یہ کہتی تھی کہ بابا مجھے کیوں نہیں لے کر جاؤ، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ بابا میں سواری پر نہیں بیٹھوں، میں امالی پر نہیں بیٹھوں، بابا مجھے لے چلیے۔ بابا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کون سہارا ہے؟ سہارا آقا حسین نے کہا سہرا تمہیں اس لیے نہیں لے کر جا رہا ہوں کہ تم جو ہے بیمار ہو یا تم اکیلی ہو، یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ تم میری ماں کی شبیہ ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی شبیہ کو پامال کیا جائے۔ جناب سہرا کہتی ہیں بابا اگر ایسی بات ہے تو پھر بھیا اکبر بھی تو نانا رسول کی شبیہ ہے، وہ آگے لیے جا رہے ہیں۔
خیر یہ سب گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ کہنے لگی کہ بابا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ایک کام کر دیجئے۔ آقا حسین نے کہا کہ بیٹی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ بابا جان علی اصغر کو دے دیجئے، کچھ بات کریں۔ علی اصغر کو لیا، پیار کیا، بوسے دیے، کچھ جملہ کان میں کہا۔ اس کے بعد علی اصغر جو ہے جناب صغرا کے آغوش سے لپٹ گئے۔ علی اصغر کے قریب آ کر آقا حسین پہنچے، کہا علی اصغر چلو۔ صغرا نے کہا کہ بابا علی اصغر کو نہ لے جائیے، اور اگر علی اصغر خود اپنی مرضی سے چلے جائیں تو آپ لے لیجیے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے کان میں کچھ جملہ کہا مولا نے، کہتے ہیں کہ علی اصغر نے آغوش چھوڑ دی صغرا کی اور آقا حسین کے ہاتھوں پر آ گئے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، صغرا تڑپتی رہ گئی۔ یہ قافلہ آ کر کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، سرزمین نینوا پہ پہنچا، سرزمین ماریا پر پہنچا۔ یہ آ کر جب قافلہ پہنچا تو محمد کو خیمے نصب ہو گئے، اہل بیت کے خیام نصب کر دیے گئے۔ دریا کے کنارے روایات کہتی ہے کہ جو شہادت کے اندر کلام آیا ہے، اصل مسائل صغرا کے جناب صغرا کے ہیں کہ انہی سے یہ تسلسل ہے مسائل کا کہ جب تمام شہداء شہید کر دیے گئے یوم عاشور، تو کہتی ہے شہزادی زینب نے ایک شجر کے اوپر نظر ڈالی تو اس پر دیکھا کہ 4 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ بھی ماتم کرتے ہیں، آپ بھی غم مناتے ہیں؟ پرندے بھی غم منا رہے ہیں۔ اہل بیت کا، مظلوم کربلا کا 4 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، لاشا پامال کر دیا گیا، کبوتر دیکھتے رہے۔ جب خون مولا کا جسم سے روانہ ہونے لگا تو یہ 4 کبوتر آپس میں کچھ منہ لگا کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ کر آقا حسین کے خون میں اپنے آپ کو نہلا لیتے ہیں اور 4 کبوتر چاروں رخوں پر، چاروں سمت پر نکل گئے۔ ایک کبوتر جا کر کچھ دور شام کے جو ہے باغات کے قریب پہنچا، وہاں ایک یہودی کا باغ تھا، اس باغ کے ایک درخت کے اوپر یہ کبوتر بیٹھ گیا۔ اس کبوتر کا بیٹھنا تھا کہ جس یہودی کا یہ باغ تھا اس کی بیٹی اپاہج تھی، نابینا تھی، لاغر تھی، اور یہ آ کر یہاں پر اپنی بیٹی کو ہر روز لایا کرتا تھا۔ اپنی بیٹی کو لا کر درخت کے قریب بٹھا دیا۔ اب روایات کہتی ہے کہ یہ جو یہودی تھا یہ باغات میں کام کرنے لگا، اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے کہ جو ہے پیڑوں کو۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ کبوتر کے پروں سے کچھ خون ٹپکا جو اس بچی کے بدن پہ گرا۔ اس بچی نے اس خون کو ملا اور سونگا تو اس میں عجیب کیفیت تھی کہ عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو مشک و عنبر میں جو خوشبو نہیں آتی ہے، کیوں نہ آئے؟ کیونکہ آقا حسین کے جسم کا خون ہے۔ وہ کہتی ہے روایات کہ جب یہ خون ملنا شروع کیا تو اس کا پیر صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خون کا قطرہ اس کے سر کے پاس ٹپکا، اس خون کو ملا تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ دوسرا خون کا قطرہ ٹپکا تو یہ اس نے اپنے بدن میں اپنے ہاتھوں میں لگایا، ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ روایات کہتی ہے کہ جب یہودی آ کر پہنچا تو اس نے اپنے بیٹی کے قریب آ کر کہا یہاں پر میری اپاہج بیٹی بیٹھی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ کہا بابا میں ہی تیری بیٹی ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ یہ تم اچانک میں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا کہ یہاں پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا، وہ کبوتر آیا تھا اور وہ اڑتا ہوا گیا تو اپنی زبان میں مسائل و مرثیہ پڑھتے جا رہا تھا کہ یہ خون نواز رسول کا خون ہے، یہ خون مظلوم کربلا کا خون ہے۔ کہا بیٹی یہ جملہ کبوتر نے کہا، کہاں یہ اس کبوتر نے جملہ کہا؟ کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے کس کا خون ہے؟ یہ آخری نبی کے نواسے کا خون ہے۔ یہ ایک کبوتر کا بیان اب دوسرا کبوتر جا کر نانا رسول کی قبر پر بیٹھ گیا اور اپنے پروں کو قبر پر ملنا شروع کیا۔ قبر رسول ہلنے لگی، سرزمین مدینے کو زلزلہ آنے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے آ کر ام سلمہ سے کہا کہ اے بی بی ایک کبوتر آیا ہے کہ جو رسول کے روضے سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے اور عجیب و غریب آواز نکل
निकाल रहा है। वो ये कहना था कि सुगरा ने अपने आप को संभाला, आसा पकड़ा, एक जुमला कहा, ऐ नानी जल्दी चलिए, शायद मेरे बाबा का कासिद आया हो, मेरे बाबा का खत आया हो। अरे जब नाना रसूल के लौटे के करीब सुगरा पहुंची तो क्या देखा?